قوم لوط کون سی قوم تھی؟ اس قوم کا کون سا بدترین عمل ان پر عذاب کا باعث بنا؟ آئیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلی بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، پھر گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے عمل سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن حکیم میں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80۔ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سن کر یہ جواب دیا، سورہ اعراف آیت نمبر 82۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ ان قرآن حکیم کی آیات سے معلوم ہوا کہ بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کا محاسبہ کر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو پریشانی میں دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وعلا جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر بھی اللہ پاک کے عذاب کا ایک پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ یوں حضرت لوط علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کا قصہ تمام ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آخری زمانے میں کچھ لوگ لوطیہ کہلائیں گے اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1، وہ جو باشہوت صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر 2، اور جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ نمبر 3، جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ پاک کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے گا اور وہ گناہ سے بچے رہیں گے۔